بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں، تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم روا رکھا ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے، تمہیں وطن سے نکالا ہے، تمہاری مال اور جائیداد پر قبضہ کیا ہے، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، تمہیں تمہارے دین سے، سب سے بڑی بات، تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہا ہے۔ اب یہ سارے جو جرائم ہیں یہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہیں، یہ فتنہ ہے۔ لیکن یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے فتنہ۔ فتنہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی نہ کی جا سکے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو۔ ہاں اگر قتل کی ابتدا جو ہے ان کی طرف سے ہوتی ہے وہاں پہ، تو پھر رائے فرار اختیار نہیں کرنی بلکہ انہیں قتل کرو، اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ قتل سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو انہوں نے مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ اور سرزمین عرب میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اس مدت کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو اس مدت کے بعد انہیں سرزمین سے نکالنے اور ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں ان میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ پھر جب یہود تھے ان کو بھی پہلے مدینہ سے نکالا گیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین عرب سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اب ان سب چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کفار ہیں وہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں تو ان سے قتل کرو، ان کو ایک موقع بھی دو، ٹائم پیریڈ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ ان کو اس سرزمین سے نکال دو اور ان کو قتل کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب سرزمین مکہ جو ہے وہ حرم ہے، اس میں قتال منع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، نہ اس کے شکار کو بگایا جائے، اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کا اعلان کرے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں حدود حرام میں جو ہے قتل جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کفار جو ہے وہ قتل کرتے ہیں تو پھر تم لوگوں نے اس کا پورا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ باز رہتے ہیں تو پھر تم بھی باز آ جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی اتنی ایکسپلین کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس آیت میں ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ
جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بغاوت ہو رہی ہو تو ان کے خلاف اس وقت تک جنگ کرنی ہے جب تک فتنہ اور فساد ختم نہیں ہو جاتا، کفر اور شرک کا زور نہیں ٹوٹ جاتا، پوری طرح اللہ کا دین نافذ نہیں ہو جاتا اور اللہ کے قانون کے سوا کوئی قانون باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اب آپ کو بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی یہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ شروع سے ہی جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دین کے لیے مختلف فتنے جو ہیں وہ سر اٹھاتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم لڑتے رہو یہاں تک کہ صرف اور صرف اللہ کا قانون باقی رہ جائے اور باقی کوئی قانون، باقی کوئی فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد جاتی ہے آیت نمبر 194۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ جو تھے انہوں نے مکہ میں نہ جانے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو، اور وہاں پہ یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان جو ہیں وہ 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ اب وہ مہینہ جو تھا وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ اب جب اگلا سال آیا تو مسلمان معاہدے کے تحت جو ہے اسی مہینے میں عمرے کے لیے جانے لگے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی کفار مکہ جو ہیں اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تمہیں مکے میں جانے سے روکتے ہیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کرو اور ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کا لحاظ رکھنے میں بھی بدلہ ہے، یعنی کہ اگر وہ حرمت کا خیال رکھتے ہیں تو تم بھی رکھو، لیکن اگر وہ حرمت کو نظر انداز کرتے ہیں کفار تو تم بھی جو ہے ان کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ یہ اس چیز کا وہ فائدہ کفار نہ اٹھائیں کہ مسلمانوں کو حرمت والے مہینے کا خیال رکھیں گے اور ہم جو ہے لڑیں، تو تم نے بھی ان کا پورا مقابلہ کرنا ہے۔ سیدنا اچھا اب ہمارے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینہ جو ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں کا خیال رکھتے تھے، جس طرح کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کرتے تھے، دشمن پہل کرتا تو پھر لڑتے تھے، جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حرمت والے مہینوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال رکھا ہے، لیکن اگر کفار جو ہیں وہ خیال نہیں رکھتے تو تم نے بھی خیال نہیں رکھنا، ان کا پورا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں عدل و انصاف کا بھی حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ اس لیے مزید تاکید کے طور پر حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی بھی زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت میں بھی کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، یعنی کہ تم نے حد سے نہیں بڑھنا۔ یہ دیکھیں قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جتنا حکم دیتا ہے تم نے اسی پہ ہی عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ آج کا لیسن ہم یہی کرتے ہیں، یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔